السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب زاویہ میں چیریٹی کے بارے میں ایک دو واقعے سناتے ہیں اور پھر دا پاور آف چیریٹی بتاتے ہیں کہ جو آپ چیریٹی کرتے ہیں اس کی پاور کتنی ہوتی ہے، کس طرح جتنا آپ چیریٹی کرتے ہیں وہ گھوم پھر کے واپس آپ ہی کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے، بلکہ زیادہ ہو کے آ جاتا ہے۔ اور اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ تم جتنا مجھے دو گے میں اس سے زیادہ کر کے تمہیں واپس کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میری بہو ہے، بڑی اچھی نیک سیرت اور خوبصورت خاتون ہے۔ اس کو خیال آیا چیریٹی کا کہ مجھے کچھ چیریٹی کرنی چاہیے، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ تو بڑا مشکل کام ہے چیریٹی کرنا۔ تو انہوں نے کچھ پیسے پرس میں ڈالے اور پاس جھگیاں یا کوارٹرز وہاں چلی گئیں۔ وہاں ایک عورت نکلی، کہنے لگی کہ بی بی کیا کرنے آئی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی خدمت کرنے آئی ہوں، آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تو جھگی والی عورت اندر گئی اور اندر سے ایک کرسی نکال کے لائی، کہا اس پہ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئیں تو کہنے لگی کہ ہماری خدمت کرنی ہے تو کچھ حدیثیں ہمیں سنا دو، کچھ رہن سہن کا طریقہ ہمیں بتا دو، اور پھر اینڈ میں جاتے ہوئے کوئی 1 روپیہ بھی سب کو دے جانا۔ تو یہ ان جھگی والوں کی ضرورت تھی اور میری بہو کی یہ چیریٹی ہو گئی کہ اس نے اپنا علم دے دیا، اپنا وقت دے دیا۔ کہتے ہیں پھر ہمارا ایک کلئی تھا امیر دین، وہ ہمارے برتن وغیرہ کلئی کر دیتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم سب بلاک والے اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو ہم بیٹھ کے ہم گیٹیاں پڑھ رہے تھے تو ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد صاحب امیر دین کے بڑے دوست تھے، تو انہوں نے دعا بھیجی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ دعا کیسے بھیجی جاتی ہے، دعا تو پڑھی جاتی ہے یا گھر پہ بیٹھ کے یا یہاں آ کے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دعا بھی کوئی بھیجنے کی چیز ہے؟ تو اتنے میں ہم میں سے ایک بندہ اٹھا، باہر جا کے دیکھا تو گاڑی کھڑی تھی، اس میں چاول، گھی، آٹا، گڑ، ساری ضرورت کی چیزیں تھیں۔ تو وہ امیر دین کے دوست کا طریقہ تھا چیریٹی کرنے کا۔ اب یہ ہے کہ آپ جتنی چیریٹی کرتے ہیں اس سے ڈبل ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کر کے دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی وہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انشا جی کے ساتھ ان کے آفس میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک لڑکی آئی، بڑی کمزور سی، آنکھوں کے نیچے اس کے حلقے تھے، ان حلقوں کو چھپانے کے لیے اس نے موٹی موٹی سرمے کی تہ لگائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں وہ لڑکی آئی، اس نے انشا جی کو کوئی خط دیا تو انشا جی بڑے پریشان ہوئے اور دراز کھولی، اس میں سے 300 روپے لے کر اس لڑکی کو دے دیے، تو وہ چلی گئی۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ خیریت ہے، یہ لڑکی کون تھی اور اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ اور 300 روپے کیوں دیے اس کو؟ کہتے ہیں کہ میں تو اسے نہیں جانتا تھا۔ تو انشا جی نے، تو اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ نہیں جانتے تھے تو پھر 300 روپے کیوں دیے؟ تو کہنے لگے کہ یہ میں تو بس اتنا جانتا تھا کہ یہ آئی، مجھے اس نے خط دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، 130 روپے میری تنخواہ ہے اور 160 روپے گھر کا کرایہ ہے۔ تو ایک مہینے سے یا کچھ مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا ہوں، مالک مکان آ کے اب سارا سامان باہر پھینک رہا ہے۔ تو میں تو یہاں نہیں آئی ہوں، کسی کو نہیں جانتی، صرف آپ کو بھی آپ کی تحریروں کی وجہ سے جانتی ہوں۔ آپ کے دفتر کا کسی سے پوچھ کے آ گئی، اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آپ کو 10 کر کے واپس کر دوں گی۔ تو میں نے دے دیے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کیا بیوقوفی کی ہے تم نے، اب اگر یہ واپس نہ آئی تو انشا جی کہنے لگے کہ میں نے کون سا اپنی جیب سے دی ہیں، میں نے تو دیے ہوں میں سے دے دیے ہیں، جو مجھے اللہ نے دیا تھا میں نے اس کو دے دیے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ انشا جی نے یہ کیا کام کر دی ہے۔ بہرحال 8-9 مہینے بعد دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ اشفاق وہ جو 300 روپے میں نے دیے تھے وہ تو میری جان کو پڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس 300 کے بدلے مجھے ایک لیٹر آیا یونیسکو سے کہ آپ نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی تو اس کے $1000 ہمارے پاس آپ کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو جواب میں خط لکھا کہ یہ تو میں ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے میں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی، مجھے ٹی اے ملا تھا، تو یہ میرا حق نہیں بنتا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب لکھا کہ نہیں، یہ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ٹی اے سے ہم سب کو یہ دیتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ $1000 آ گیا، اس کے بعد اتنے پیسے آتے رہے کہ میں دے کے تھک گیا ہوں، اور جتنا میں دیتا ہوں اتنے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سسٹم بنایا ہوا ہے، ہم جتنا دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ جمع ہوتا رہتا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں، اور پھر وہ منافع سمیت اللہ تعالیٰ ہمیں واپس کر دیتے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمیں مانگتا ہے اسے دیں، جو نہیں مانگتا اسے دیں، جس کا حق بنتا ہے ہم پہ ہم اسے دیں، اور جس کا حق نہیں بنتا اسے بھی دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری جگہوں سے ایسے دیتا ہے جہاں سے ہمارا حق نہیں بنتا لیکن وہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھے جی آج کا واقعہ۔ آپ خوش رہیں، خوش رکھیں لوگوں کو، اور اپنی منزل کی طرف قدم پہ قدم بڑھتے رہیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔